کہ ہمارے بچوں کے سینوں میں، ہمارے بڑوں کے، ہمارے بزرگوں کے سینوں میں قرآن موجود ہے، لیکن کوئی کتاب ایسی نہیں ہے کہ اگر وہ دنیا سے ختم کر دی جائے، اس کا کوئی نسخہ باقی نہ رہے تو بعینی ہی جیسے وہ تھی ویسے اس کو لکھا جا سکے۔ قرآن اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ یہ تو میں نے آپ کو ایک مثال دی ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الحکیم والفرقان المجید، لقد ارسلنا رسولنا بالبینات۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن کریم میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ لقد ارسلنا رسولنا بالبینات، یقیناً ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا ہے بینات کے ساتھ۔ بینات، بینتن کی جمع ہے، بینتن کہتے ہیں دلیل کو، واضح دلیل کو، جس سے کسی چیز کو واضح کیا جائے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انبیاء اور رسول علیہ السلام کو بھیجا ہے بینات کے ساتھ، یعنی ایسے دلائل کے ساتھ، ایسی نشانیوں کے ساتھ کہ جن سے ان کی نبوت کی جو صداقت ہے وہ ظاہر ہوتی ہے۔ گزشتہ ہفتے میں جو ہم نے درس کیا تھا سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروس میں سے، جو کہ بطور ابھی ہمارے مقدمات ہیں، یعنی تمہیدی کچھ دروس ہیں، تو وہ یہ تھا کہ ضرورت نبوت اور رسالت، کہ انبیاء اور رسول علیہ السلام کی بھیجے جانے کی ضرورت کیا ہے، وجہ کیا ہے، اس میں حکمت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی طرف انبیاء اور رسول علیہ السلام کو مبعوث کیا ہے۔ اور آج کا جو ہمارا موضوع اور عنوان ہے وہ ہے کہ اگر کوئی شخص آتا ہے اور آ کر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، میری اطاعت کرو، تو اس کی نبوت اور رسالت کی دلیل کیا ہوگی؟ کیسے پہچانا جائے گا کہ اللہ کا سچا نبی ہے یا نہیں؟ کیونکہ بہت سارے لوگ مختلف زمانوں میں دعویٰ کرتے رہے ہیں کہ ہم پہ نبوت آتی ہے، ہم اللہ کے رسول ہیں، لیکن کیسے پتہ چلے کہ کیا یہ اللہ کا سچا رسول ہے، کیا یہ سچے نبی ہیں؟ کیسے پتہ چلے؟ اس کی دلیل کیا ہوگی؟ تو موضوع ہمارا ہے دلائل النبوہ، نبوت کے دلائل۔ اور اسی میں دوسرا موضوع ہم یہ بھی آج ذکر کریں گے کہ انبیاء اور رسول علیہ السلام کی بعثت کے مقاصد کیا ہیں، وہ کیا وجوہات ہیں، وہ کیا بڑے مقاصد ہیں کہ جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور رسول علیہ السلام کا عظیم سلسلہ جاری کیا ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ تعالیٰ نے بے شمار انبیاء اور رسول علیہ السلام کو بھیجا ہے۔ اس کے مقاصد کیا ہیں، اس کی وجوہات کیا ہیں؟ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، جیسے آیت میں نے شروع میں آپ کے سامنے پیش کی کہ لقد ارسلنا رسولنا بالبینات، اللہ تعالیٰ فرما رہے یقیناً، بلا شبہ، انتہائی تاکید کے ساتھ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے بھیجا ہے اپنے رسولوں کو بالبینات، واضح دلائل کے ساتھ، جو ان کی نبوت کی صداقت کی دلیل تھی، ایسے دلائل کے ساتھ۔
تو جو نبی آتا تھا اللہ سبحانہ و تعالی اس کو ایسے دلائل دیتا تھا جس سے ثابت ہو جاتا تھا کہ یہ اللہ کا سچا رسول ہے، یہ اللہ کا سچا نبی ہے۔ اب وہ معجزات کی صورت میں ہو سکتا ہے، وہ گزشتہ انبیاء علیہ السلام کی ان کے متعلق پیشن گوئی کی صورت میں ہو سکتی تھی وہ دلیل، یا ان کے احوال پر، ان کے حالات پر جو غور و فکر کرے اس سے ان کی جو نبوت ہے اور رسالت کی جو صداقت ہے وہ واضح ہوتی تھی، یا اسی طرح وہ دلائل اس طرح بھی تھے کہ جو کتابیں ان کے اوپر نازل کی جاتی تھی، جو وحی ان کو کی جاتی تھی، وہ وحی بتاتی تھی، اس کو پڑھنے سے پتہ چلتا تھا کہ یہ بات اللہ کے نبی کے علاوہ کوئی اور نہیں کر سکتا۔ تو مختلف طرح کے دلائل ہیں جو کہ ہر نبی اور رسول کی صداقت کے اوپر اللہ تعالیٰ نے بطور دلیل رکھے ہیں، ان کو دیے ہیں ان کے ساتھ۔ اور اہل علم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو، ہر رسول کو ایسی دلیل دی ہے جو اس وقت کے مناسب تھی جس وقت میں اللہ تعالیٰ نے اس نبی کو بھیجا۔ مثلا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادوگری کا بہت زیادہ چرچا تھا، اور جادوگری اپنے عروج پر تھی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو عصا دی، اور وہ عصا جب وہ پھینکتے تھے تو وہ اژدہا بن جاتا تھا۔ اور جب فرعون نے جادوگروں سے موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کروایا، اور موسیٰ علیہ السلام کی جو لاٹھی تھی جو اژدہا میں بدل گئی معجزے کے طور پر، اس نے ان کے سانپوں کو نگل لیا، حالانکہ ان کے سانپ تو اصلی سانپ نہیں تھے، وہ تو رسیاں تھیں، آنکھوں کا دھوکہ تھا، اور موسیٰ علیہ السلام کی جو لاٹھی تھی وہ حقیقت میں اژدہے میں بدلی تھی، تو اس نے ان کے سانپوں کو نگل لیا۔ تو وہ جو جادوگر تھے، چونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ جو چیز ہے جو اس نے پیش کی ہے جادو نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے دی گئی نشانی ہے، تو ایمان لے کر آئے، کہا آمنا برب العالمین، ہم رب العالمین پر ایمان لاتے ہیں، رب موسیٰ و ہارون، جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے۔ تو ہر نبی کو اللہ تعالیٰ ایسی نشانی دیتا ہے جس کو علم ہو کہ نشانی ہے اس کی نبوت و صداقت کی، وہ ایمان لے کر آتا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ عیسیٰ علیہ السلام، ان کے زمانے میں طب کا چرچا تھا، طب اپنے عروج پر تھی، تو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو طرح طرح کے معجزات دیے۔ مثلا آپ دیکھیں سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رسولاً الی بنی اسرائیل، ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجا، اور عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں۔ کیا نشانیاں تھیں، کیا دلائل تھے ان کی نبوت کی، صداقت کے؟ انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ، میں اپنے ہاتھ سے پرندہ بناؤں گا، مٹی سے پرندہ بناؤں گا اور اس میں پھونک ماروں گا اور وہ اڑنے لگ جائے گا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام مٹی کا پرندہ بناتے، اس میں پھونک مارتے، وہ اڑنے لگ جاتا۔ اور دوسری نشانی اللہ تعالیٰ نے دی کہ انہوں نے فرمایا کہ انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ وابرئ الاکمہ والابرص واحیی الموتى باذن اللہ، میں جو نابینا ہے، پیدائشی نابینا، عیسیٰ علیہ السلام اس کی آنکھ پر ہاتھ پھیرتے، وہ اس کی آنکھوں سے نظر آنے لگ جاتا، والابرص، اور جس کو کوڑ کا مرض ہے اس کو عیسیٰ علیہ السلام اس کے جسم پر ہاتھ پھیرتے، اس کی بیماری درست ہو جاتی۔ یہ دو بیماریاں ایسی ہیں کہ آج بھی طب نے اتنی ترقی نہیں کی کہ ان کا علاج پوری طرح کر سکے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک قدرت دی تھی، ان کے پاس یہ معجزہ تھا کہ اللہ کے اذن سے وہ بیماری دور ہو جاتی تھی۔ اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں فرمایا کہ انہوں نے کہا اپنی قوم سے کہ وہ احیی الموتى باذن اللہ، میں مردوں کو زندہ کر دیتا ہوں اللہ کے اذن سے۔ یعنی جنازہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام اس کو کہتے ہیں قم باذن اللہ، اللہ کے اذن سے کھڑے ہو جاؤ، وہ بندہ زندہ ہو جاتا۔
قبر پر جا کر کہتے کہ کھڑے ہو جاؤ، تو مردہ جو ہے وہاں پر زندہ ہو جاتا، اس کو نکال لیا جاتا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ نبوت کی صداقت کی دلیل دی۔ اور پھر وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُم، میں تمہیں خبر دیتا ہوں جو تم کھاتے ہو اور جو اپنے گھروں میں ذخیرہ کیا ہوا ہے، یعنی گھر میں جو سامان پڑا ہے کھانے کا، میں تمہیں بتا دوں گا کہ تمہارے گھر میں کیا پڑا ہے، تمہارے گھر میں کیا پڑا ہے۔ یہ ان کی نبوت کی دلیل تھی۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو سید الرسل ہیں، افضل الرسل ہیں، خاتم النبیین ہیں، آپ کی نبوت کی جو اللہ تعالیٰ نے دلیل دی وہ یہ کہ آپ کے زمانے میں چونکہ فصاحت لسان اور بلاغت کلام کا جو ہے نا وہ چرچا تھا، یعنی زبان میں فصاحت اور کلام میں بلاغت، اس چیز کا چرچا تھا۔ عرب جو ہیں وہ اپنے آپ کو انتہائی فصیح سمجھتے تھے کہ ہماری گفتگو کا جو معیار ہے اور جو ہمارا اسلوب بیان ہے اس تک پہنچ نہیں سکتا، اس لیے جو غیر عرب تھے ان کو عجم کہتے تھے۔ عجم کا مطلب تھا گونگا، یعنی یہ تو بول ہی نہیں سکتے، جو ان کا ما فی الضمیر ہے صحیح طرح اس کا اظہار ہی نہیں کر سکتے، اور اپنے آپ کو عرب اس وجہ سے کہتے تھے کہ ہم فصیح اللسان ہیں، بلیغ ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو جو معجزہ دیا تھا وہ ہے قرآن، قرآن جو کہ انتہائی فصیح اور انتہائی بلیغ ہے۔ آپ دیکھیں کہ وہ عرب جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے جان کے دشمن تھے، اور کس وجہ سے دشمن تھے؟ اس وحی کی بنیاد پر ہی دشمن تھے نا، اس میں موجود جو دعوت تھا اس کی بنیاد پر دشمن تھے۔ تو انہوں نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے خلاف تلوار اٹھائی، آپ کو طعنہ دیا، لیکن ان کو کہا جاتا تھا اس قرآن جیسی چھوٹی سی صورت بنا کر لے آؤ، اس کی صورت جیسی، وہ صورت بجانے سے عاجز تھے۔ انتہائی فصیح ہونے کے باوجود، ان کی اپنی زبان ہونے کے باوجود اس جیسی ایک صورت بنانے سے عاجز تھے، لیکن تلوار اٹھانے کے لیے تیار تھے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ ہم ایسی صورت بنا نہیں سکتے۔ قرآن نے کہا قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوكَ بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کو کہہ دیں کہ اگر جن و انس تمام کے تمام جمع ہو جائیں اور اس قرآن جیسی کتاب لانا چاہیں نہیں لا سکتے، اگرچہ ایک دوسرے کی مددگار کیوں نہ ہو، ایک دوسرے کی مدد کیوں نہ کریں اس کام میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما من الانبیاء نبی الا اعطی ما مثلہ آمن علیہ البشر۔ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ایسے دلائل، ایسے معجزات، ایسی نشانیاں دی ہیں کہ جن کو دیکھ کر انسان ایمان لے کر آئے، ان کی تصدیق کرے۔ اور فرمایا کہ لقد اوتیت وحیا، مجھے اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم الشان وحی دی ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ مجھے اس بات کی امید ہے کہ قیامت والے دن سب سے زیادہ لوگ میرے متبع ہوں گے، سب سے زیادہ لوگ میرے متبع ہوں گے۔ فَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَكْثَرَهُمْ تَابِعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ گزشتہ جتنے انبیاء علیہ السلام گزرے ہیں ان سب سے زیادہ جو متبعین ہوں گے وہ میری شریعت کے ہوں گے، اس لیے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو جو معجزہ دیا گیا ہے، جو کتاب دی گئی ہے، وہ اپنی ذات میں معجزہ ہے، اپنے الفاظ میں، اپنے معنی میں، اپنے مضامین میں، حتیٰ کہ اپنی حفاظت کے اعتبار سے کوئی آسمانی کتاب محفوظ نہیں ہے سوائے قرآن کے۔ اور قرآن کیسے محفوظ ہے؟ آج 1400 سال گزر چکے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کتاب کی حفاظت کی ہے۔ دیکھیں ہر طرف دشمن ہے، اور کفار کی سازشیں ہمیشہ سے شروع ہیں، داخلی منافق بھی موجود ہیں اور خارج میں کفار بھی موجود ہیں، ہر طرح کی سازشیں ہیں، لیکن اس قرآن کے اندر کوئی تبدیلی نہیں کر سکا۔ یہ قرآن اتنا محفوظ ہے کہ ہمارے بچے بچے کو یاد ہے۔ ہر مسلمان گھر میں آپ کو حافظ مل جائے گا۔ دنیا میں کوئی آسمانی کتاب ایسی نہیں ہے اس وقت موجود
کہ اس کے ماننے والے دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہماری کتاب محفوظ ہے، سوائے قرآن کے مسلمان یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہماری کتاب محفوظ ہے، اور ہماری کتاب اس حد تک محفوظ ہے کہ اگر قرآن کریم کے جتنے نسخے ہیں وہ دنیا سے مٹا دیے جائیں تو ہم قرآن کریم لے کر آ سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے بچوں کے سینوں میں، ہمارے بڑوں کے، ہمارے بزرگوں کے سینوں میں قرآن موجود ہے۔ لیکن کوئی کتاب ایسی نہیں ہے کہ اگر وہ دنیا سے ختم کر دی جائے، اس کا کوئی نسخہ باقی نہ رہے تو بعینی ہی جیسے وہ تھی ویسے اس کو لکھا جا سکے۔ قرآن اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ یہ تو میں نے آپ کو ایک مثال دی ہے اس قرآن کے معجز ہونے کی، اس کے اعجاز کی، اس کی بے شمار اس کی مثالیں ہیں کہ قرآن کیسے اللہ تعالیٰ کا معجزہ ہے، اور قرآن کو دے کر آج تک لوگ ایمان لے کر آ رہے ہیں، اس کو سن کے محض ایمان لے کر آتے ہیں۔ تو یہ ہمارا ایک موضوع ہے کہ نبوت کے دلائل۔ اس موضوع کا مقصد یہ تھا اس کے بیان کا کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی نبی ایسا نہیں بھیجا کہ مگر یہ کہ اس کی نبوت کی صداقت پر دلائل قائم کیے ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کی صداقت پر سب سے بڑی دلیل وہ قرآن ہے جو زندہ معجزہ ہے، ابد الآباد کے لیے معجزہ ہے، قیامت کی صبح تک قرآن معجزہ ہے سب لوگوں کے لیے۔ اور اس کے علاوہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بے شمار اللہ تعالیٰ نے دلائل دیے جن کا تذکرہ انشاءاللہ ہم آگے دروس سیرت میں تفصیلاً کریں گے، معجزات نبی کے طور پر انشاءاللہ، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا معجزات دیے۔ اب ہم اس موضوع کی طرف چلتے ہیں کہ انبیاء اور رسول علیہ السلام کے بھیجے جانے کا مقصد کیا تھا، مقاصد بعثت رسول، رسول علیہ السلام کے بھیجے جانے کا مقصد کیا تھا، ان کے مقاصد کیا تھے۔ تو اختصار کے ساتھ عرض کرتا ہوں، پہلا مقصد وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف دعوت دینا، یہ سب سے پہلا مقصد ہے تمام انبیاء اور رسول علیہ السلام کا، الدعوۃ الی اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ ہم نے ہر امت میں ایک رسول کو بھیجا ہے، ہر امت میں، لوگوں کی ہر جماعت، ہر علاقے میں اللہ تعالیٰ نے ایک رسول کو بھیجا ہے، کس لیے؟ ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے اجتناب کرو۔ طاغوت کہتے ہیں ہر وہ ذات جس کی اللہ کے ماں سوا عبادت کی جائے، اس کی عبادت سے اجتناب کرو، یعنی غیر اللہ کی عبادت سے بچو، اللہ کی عبادت کرو اور غیر اللہ کی عبادت سے بچو۔ یہ ہے تمام انبیاء اور رسول علیہ السلام کے بھیجے جانے کا مقصد۔ سب نے آ کر توحید کی دعوت دی ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کی دعوت دی ہے، وحدانیت کی دعوت دی ہے، اور شرک سے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے ڈرایا ہے، روکا ہے۔ دوسرا مقصد انبیاء اور رسول علیہ السلام کو بھیجے جانے کا وہ ہے جو عقیدے میں انحراف آ گیا تھا اس کو ختم کرنا۔ دیکھیں، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے نبی تھے آدم علیہ السلام۔ آدم علیہ السلام کے بعد 10,000 سال اس دنیا میں شرک نہیں ہوا، توحید قائم رہی ہے، جیسے ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، صحیح بخاری کے اندر روایت ہے ان سے۔ اس کے بعد سب سے پہلے شرک شروع ہوا تصویر کی پرستش کی صورت میں۔ لوگوں کے بزرگ تھے، انہوں نے ان کی تصویریں بنا لی، اگلی نسلوں نے ان کی عبادت کرنے لگ گئے۔ جنہوں نے تصویریں بنائی تھیں انہوں نے صرف تصویریں بنائی تھیں، وہ عبادت نہیں کرتے تھے، لیکن اگلی نسل آئی، انہوں نے اس کی عبادت کرنے لگ گئے کہ ہمارے آباء و اجداد ان کے پاس آتے تھے، ان سے دیکھ کر جو ہے وہ ان کا ایمان تازہ ہوتا تھا، تو ہم جو ہے وہ ان کی عبادت کریں گے، وہ ان کی عبادت کرنے لگ گئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پہلے رسول بھیجے، نوح علیہ السلام، یعنی پہلے نبی آدم علیہ السلام تھے، پھر پہلے رسول نوح علیہ السلام۔ تو اس طرح پھر انبیاء اور رسول علیہ السلام کا سلسلہ جاری رہا کہ جب بھی اقوام میں شرک عام ہوتا تھا، اللہ تعالیٰ رسولوں کو بھیجتے تھے، وہ آ کے دعوت دیتے تھے کہ شرک نہ کرو، توحید کو اپناؤ، حتیٰ کہ آخری رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے
تو دوسرا مقصد انبیاء اور رسول کی بعثت کا وہ کیا ہے؟ انحراف کو ختم کرنا اقوام میں سے. اور تیسرا مقصد انبیاء اور رسول علیہ السلام کی بعثت کا وہ یہ ہے کہ خوشخبری سنانا اور ڈرانا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، ہم نے رسولوں کو خوشخبری سنانے کے لیے بھیجا ہے اور ڈرانے کے لیے بھیجا ہے. رسول علیہ السلام آتے تھے اور آ کر دعوت دیتے تھے، نیک لوگوں کو خوشخبری سناتے تھے، ایمان والوں کو جنت کی اور جنت کے انعامات کی، اور جو نافرمان لوگ تھے ان کو ڈراتے تھے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے. اس کی مثال صحیح بخاری میں معلق روایت ہے، سنن ترمذی میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ سو رہے تھے، آپ کے پاس جبریل علیہ السلام آئے اور میکائیل علیہ السلام آئے. ایک آپ کے سر کے پاس کھڑے ہو گئے، ایک آپ کے پیروں کے پاس کھڑے ہو گئے اور آپس میں بات کرنے لگے. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مثال بیان کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے تھے، سن رہے تھے، تو مثال بیان کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ کی امت کی. فرمایا کہ آپ کی اور آپ کی امت کی مثال ایسے ہے جیسے ایک بادشاہ ہے، اس نے ایک علاقہ خریدا ہے اور وہاں پر گھر بنایا ہے. گھر بنایا اور پھر دعوت کی ہے اور ایک شخص کو بھیجا ہے جس نے جا کے لوگوں کو پیغام دیا کہ آؤ، بادشاہ نے دعوت کی ہے اپنے گھر میں، آ کر وہاں کھانا کھاؤ، اور وہاں دسترخوان بچھایا ہے. پھر یہ بیان کرنے کے بعد کہا کہ وہ جو بادشاہ ہے جس نے علاقہ بنایا ہے، دنیا بنائی ہے، وہ کون ہے؟ اللہ. اور اس اللہ نے جو گھر بنایا ہے وہ ہے اسلام. اور وہاں پر جو دسترخوان بچھایا ہے وہ کیا ہے؟ جنت. جو کھانا ہے، جو دسترخوان ہے وہ کیا ہے؟ جنت. اور جس کو بھیجا ہے لوگوں کو بلانے کے لیے وہ اللہ کے رسول ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر لوگوں کو دعوت دی. جس نے آپ کی دعوت قبول کر لی، بادشاہ کے دسترخوان پر آ گیا، آ کر کھانا کھایا، اس کا مطلب ہے وہ جنت میں داخل ہو گیا اور پھر جنت کے میوے کھائے اس نے. اور جس نے نہیں، انکار کر دیا، اس کا مطلب ہے اس نے وہ دوسری راہ پر نکل گیا، وہ جہنم کے راستے پر نکل گیا، والعیاذ باللہ من ذالک. تو انبیاء اور رسول علیہ السلام کی بعثت کا مقصد کیا ہے؟ خوشخبری دینا اور ڈرانا، تیسرا مقصد. چوتھا مقصد وہ ہے اقامت الحجہ، حجت قائم کرنا، تاکہ کسی کے پاس عذر نہ باقی رہے کہ میرے تک تو پیغام ہی نہیں پہنچا تھا، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ صراط مستقیم کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنا اصول یہ بیان فرمایا ہے کہ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، ہم لوگوں کو عذاب دینے والے نہیں ہیں یہاں تک کہ ہم ایک رسول مبعوث نہ کر دیں. اللہ تعالیٰ عدل کرنے والا ہے. کسی کو دعوت نہیں پہنچی تو اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا کہ اس کو عذاب ملے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے پاس کوئی عذر باقی نہ رہے. اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور رسول علیہ السلام کو بھیجا ہے اور فرمایا کہ رسولا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، کہ اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا ہے جو خوشخبری دیتے تھے، ڈراتے تھے. لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، تاکہ لوگوں کے پاس اللہ کے خلاف کوئی حجت باقی نہ رہے کہ ہم تک تو دعوت نہیں پہنچی، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ حق کیا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور رسول کو بھیجا ہے تاکہ عذر ختم ہو جائے. اور چوتھی کتنی وجوہات میں نے آپ کو بیان کر دی؟ 4. پہلی وجہ دعوت، دین کی دعوت. دوسری وجہ خوشخبری سنانا اور ڈرانا. تیسری وجہ انحراف کو دور کرنا. اور چوتھی وجہ اقامت حجت قائم کرنا. پانچویں وجہ سیاست. انبیاء اور رسول علیہ السلام کو بھیجا ہے امت کی سیاست کرنے کے لیے. سیاست سے مراد یہ نہیں ہے کہ الیکشن لڑنا، یہ مراد نہیں ہے. پارٹی بنانا، جماعت بنانا اور الیکشن لڑنا یہ مراد نہیں ہے. تو موجودہ ہمارا جو جمہوری ایک نظام ہے اس کے اندر یہ ایک سسٹم ہے، لیکن سیاست سے یہ مراد نہیں ہے. سیاست سے مراد یہ ہے کہ امت کو دین محمدی یا جو اس وقت کا جو دین ہے اس کے مطابق چلانا.
امت کے امور کو چلانا، ان کے نظام کو چلانا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، بخاری اور مسلم کی، کہ کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء، بنی اسرائیل میں سیاست انبیاء علیہ السلام کیا کرتے تھے، یعنی ان کے دینی معاملات کو چلانے کا کام انبیاء علیہ السلام کیا کرتے تھے۔ کلما ہلک نبی خلفہ نبی، جب بھی کسی نبی کی موت واقع ہوتی اس کے بعد اللہ تعالیٰ فوراً دوسرا نبی بھیج دیتا، وہ ان کے امور کو سنبھالتا۔ لیکن آپ نے فرمایا کہ یہ میرے تک ہے، وَأَنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، لیکن اب معاملہ یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، نبوت ختم ہو گیا، میں خاتم النبیین ہوں۔ تو انبیاء اور رسول علیہ السلام کی بعثت کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ سیاست الامہ، امت کی سیاست کرنا۔ یہ وہ اہم اور بڑے بڑے مقاصد ہیں کہ جن کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انبیاء اور رسول علیہ السلام کو بھیجا ہے۔ انبیاء اور رسول علیہ السلام کا بعثت کا سب سے بنیادی مقصد وہ ہے دعوت الی اللہ۔ دوسرا مقصد وہ ہے انحرافات کو دور کرنا۔ تیسرا مقصد بشارت دینا اور ڈرانا ہے، اور چوتھا مقصد وہ حجت کو قائم کرنا ہے لوگوں پر، اور پانچواں مقصد وہ ہے سیاست الامہ، امت کی سیاست کرنا۔ اور اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور رسول علیہ السلام کا جو بنیادی وظیفہ بیان کیا ہے قرآن کریم میں، وہ کیا ہے؟ ابلاغ، تبلیغ کرنا، اللہ تعالیٰ کی وحی کو لوگوں تک پہنچا دینا۔ فرمایا کہ الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ، یہ جو انبیاء اور رسول علیہ السلام ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے پیغام کو، رسالات اللہ، اللہ کے پیغاموں کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں، اس کی تبلیغ کرتے ہیں، اور اس کے لیے تو جرت چاہیے۔ فرمایا کہ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهِ، اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کے سوا کسی اور سے نہیں ڈرتے۔ یعنی ظاہر سی بات ہے، جب دعوت و تبلیغ ہوگی تو آگے سے مقابلہ بھی ہوگا، جہاد بھی ہو سکتا ہے، آگے سے کوئی دشمن بھی آ سکتا ہے۔ تو وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهِ، کہ اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں ڈرتے۔ تو یہ انبیاء علیہ السلام کے بنیادی جو وظائف ہیں، جو ان کے اعمال ہیں، اور جو ان کے فرائض منصبی ہیں، جو ان کی ذمہ داریاں ہیں، جو ان کی بعثت کے مقاصد ہیں، وہ یہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں۔ وبہذا القدر اکتفی اليوم، وباللہ تعالی التوفیق، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔